بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خودی کے موضوع کو علامہ اقبال کی شاعری میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ کسی اور موضوع پہ انہوں نے اتنی شاعری نہیں کی جتنی خودی پہ کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو ان کی شاعری کا سرسری بھی تعارف ہو، انہوں نے کوئی نہ کوئی شعر ان کا خودی کے متعلق ضرور سنا ہوگا۔ مزید یہ کہ خودی پہلے سے رائج شدہ کوئی اصطلاح یا فلسفیانہ نقطۂ نظر نہیں ہے، بلکہ انہوں نے خود اس کو ایک فلسفہ اور اصطلاح کے طور پر اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اس نئے فلسفے یا اصطلاح کا موجد ہے، یعنی اس کو بنانے والے، اس کو رائج کرنے والے۔ اور یہ بات اس کا تقاضا کرتا ہے کہ خودی کی صحیح سمجھ اور فہم حاصل کرنے کے لیے ہمیں براہ راست ان کے کلام کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس مقصد کے پیش نظر میں نے خودی کے موضوع پر ان کے تمام اشعار جمع کر لیے ہیں اور ان کا ہم مطالعہ کریں گے، اور یہ ویڈیو اسی سلسلے کا پہلا حصہ ہے۔ اس کے بعد اس کے موضوع پہ مزید ویڈیوز بھی آئے گی، کیونکہ ایک ہی نشست میں اس موضوع پر موجود تمام اشعار کا احاطہ کرنا ممکن نہیں، کیونکہ یہ موضوع ہی انتہائی وسیع اور پھیلا ہوا ہے۔ ایک شعر میں خودی کے کسی ایک پہلو کی وضاحت کی گئی ہوگی تو کسی دوسرے شعر میں کسی دوسرے پہلو کی، اور جوں ان اشعار کا مطالعہ کرتے جائیں گے اس موضوع کے مختلف پہلو واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ اس طرح یہ عمل ہماری مجموعی فکر کی تشکیل میں مددگار ثابت ہوگا۔ لہٰذا اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا شعر ہے، آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، خودی سے مرد خود آگاہ کا جمال و جلال، کہ یہ کتاب ہے باقی تمام تفسیریں۔ سب سے پہلے ہم اس میں موجود مشکل الفاظ کو سمجھتے ہیں۔ مرد خود آگاہ، پہلے مصرعے میں ہے مرد خود آگاہ۔ مرد خود آگاہ کا مطلب ہے ایسا مرد یا شخص جو خود کو پہچانتا ہو، یعنی اپنی ذات کا شعور رکھتا ہو۔ جمال کے معنی خوبصورتی اور حسن ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف ظاہری حسن ہو، حسن کردار، عمل اور اخلاق میں ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جلال، جلال یعنی بزرگی، عظمت، بڑائی یا رعب و دبدبہ۔ باقی کوئی وضاحت طلب لفظ اس میں نہیں ہے۔ اب ہم اس کے مفہوم و مدعا کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرد خود آگاہ اپنی شخصیت کے صفات و کمالات جیسے جمال و جلال کو خودی کے ذریعے پروان چڑھاتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں خودی کو کتاب کہا گیا ہے اور جمال و جلال کو تفسیر ہے، یعنی جمال و جلال کتاب خودی کی تفسیریں ہیں۔ جس طرح اصل حیثیت کتاب کو حاصل ہے اور تفسیر کتاب سے ہی اخذ کی جاتی ہے، اسی طرح انسانی وجود کی اصل خودی ہے۔ باقی کمالات جو انسانی شخصیت میں نکھار پیدا کرتی ہے وہ خودی سے ہی پھوٹتی ہیں۔ ان تمام کمالات عالیہ کا منبع و سرچشمہ خودی ہے، اور خودی سے فقط مرد خود آگاہ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس میں جو شرط انہوں نے رکھی ہے، مرد خود آگاہ یعنی وہ شخص جو اپنی ذات کا شعور رکھتا ہو، وہی خودی سے فائدہ اٹھا کر اپنی شخصیت کے ان اوصاف کو نمایاں کر سکتے ہیں۔ اب ہم دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے، خودی ہے زندہ تو ہے موت ایک مقام حیات، کہ عشق موت سے کرتا ہے امتحان ثبات۔ ثبات کے معنی ہے پائیدار ہونا، مستقل ہونا۔ اس کا متضاد بے ثبات ہے، جس کے معنی ہوئے عارضی، یعنی جس کو دوام حاصل نہ ہو، ٹیمپریری۔ اور اردو شاعری میں زندگی کی بے ثباتی ایک اہم موضوع ہے جس کے بارے میں مختلف شعراء اظہار خیال کرتے رہتے ہیں۔ ماضی میں بھی بہت سارے شعراء نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے۔ جیسے بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ 4 دن کی بے ثبات زندگی آرزو اور تمنا، 4 دن کی بے ثبات زندگی آرزو اور انتظار میں گزر گئی۔
علامہ اقبال اس شعر میں اس مسئلے کا حل پیش کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر خودی زندہ ہو تو انسان موت سے نہیں مر سکتا، بلکہ موت ایک مقام حیات ہے۔ وہ عارضی زندگی سے نکل کر موت کے دروازے کے ذریعے ایک ایسی زندگی سے ہمکنار ہو جاتی ہے جس کو ثبات اور دوام حاصل ہے۔ دوسرے مصرے کے مطابق ثبات ایسی موت سے عشق کرتی ہے کیونکہ ثبات کا ثبات حاصل کرنے کا مقصد اس موت سے پوری ہو جاتی ہے۔ تیسرا شعر: خودی ہے زندہ تو دریا ہے بے کرانہ تیرا، تیرے فراق میں مضطر ہے موج نیل و فرات۔ بے کرانہ لامحدود، ایسا دریا جس کا کوئی حد حدود مقرر نہ ہو۔ فراق جدائی، مضطر کا مطلب ہے پریشان ہونا یا تڑپنا۔ غالب کا ایک شعر ہے جس میں یہ لفظ مضطر استعمال ہوا ہے: تیرے کوچے کا ہے مائل دل مضطر میرا، کعبہ ایک اور سہی قبلہ نما اور سہی۔ اسی طرح موج کے معنی لہر ہے۔ نیل اور فرات دو مشہور دریائے ہیں۔ نیل اور فرات کی ایک تاریخی حیثیت بھی ہے۔ دریائے نیل وہی دریا ہے جس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو اللہ نے بحفاظت نکال لیا، اور فرعون اور اس کا لشکر اس میں غرق ہوا۔ اور فرات وہ دریا ہے جس کے کنارے امام حسین شہید ہوئے، اور امام حسین کی نسبت سے شاعری میں اس کا کافی تذکرہ ملتا ہے، جیسے علامہ اقبال کا یہ شعر ہے: گرچہ تابدار ہے گیسوئے دجلہ و فرات، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں۔ اور میر انیس کا بھی ایک شعر ہے: پیاسی تھی جو سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ یہ تو ہو گئی اس میں موجود الفاظ کی کچھ وضاحت۔ اب اس شعر کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تمہاری خودی زندہ ہے تو تمہارے دریا کی کوئی حد حدود نہیں ہوگا۔ اگر تمہاری خودی زندہ ہے تو تمہارے دریا کی کوئی حد حدود نہیں ہوگی۔ یہاں دریا سے مراد انسانی شخصیت ہے۔ انسانی شخصیت کی وسعت لامحدود ہوگی۔ کوئی پیمانہ ایسا نہیں ہوگا جس سے اس کی شخصیت کو ناپا جا سکے۔ دوسرے مصرے: تیرے ملاقات کے لیے نیل اور فرات کی لہریں بیتاب و بے قرار ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی خودی زندہ ہے تو آپ لوگوں کی توجہات کا مرکز و محور بنیں گے۔ ہر نعمت آپ کی طرف بڑھے گی، آپ کو پیش قدمی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے مصرے میں شخصیت میں وسعت اور کشادگی پیدا ہونے کی بات کی ہے، اور دوسرے مصرے میں لوگوں کی محبوب نظر اور ہر دلعزیز شخصیت کے مالک ہونے کی بات کی ہے۔ اس کے بعد چوتھا شعر ہے: خودی ہے مردہ تو مانند گاہ پیش نسیم، خودی ہے زندہ تو سلطان جملہ موجودات۔ گاہ کا مطلب ہے گھاس پھوس یا تنکا، اور پیش کے معنی ہے آگے یا کسی چیز کے سامنے۔ نسیم ہے نرم ہوا، نرم ہلکی ہوا۔ دوسرے مصرے میں یہ جملہ موجودات ہے۔ اس کے اندر جملے کے معنی ہے تمام، کل یا پورا۔ جملہ موجودات سے مراد تمام چیزیں جو کائنات میں موجود ہے۔ اگر انسان کی خودی مردہ ہے تو اس کی حیثیت ہوا کے آگے موجود تنکے کی سی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہوا تنکے کو جس سمت میں چاہے اڑا کر لے جاتی ہے۔ اسی طرح مردہ خودی رکھنے والا انسان حالات کے رحم و کرم پر ہوتے ہے۔ اس کا اپنی زندگی کے اوپر کوئی اختیار نہیں۔ دوسرا مصرع: خودی ہے زندہ تو سلطان جملہ موجودات۔ اس کے برعکس اگر انسان کی خودی زندہ ہے، اس نے اس نور کو بجھنے نہیں دیا، تو کائنات کی ہر ایک شے اس کی دسترس اور تصرف میں ہے۔ دوسرے الفاظ میں خودی زندہ تو مالک اور با اختیار، اور خودی مردہ ہے تو
دوسرے الفاظ میں خودی زندہ ہے تو مالک اور با اختیار، اور خودی مردہ ہے تو غلام اور بے اختیار۔ ٹوٹ ٹوٹ چکی ہے کشتیاں ساری، اب لیے پھرتا ہے دریا ہم کو۔ اس کے بعد پانچواں شعر ہے: تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلماں کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ ابس کے معنی ہے فضول اور بیکار، یزداں کے معنی ہے خدا۔ تقدیر یزداں سے مراد خدا کی بنائی ہوئی تقدیر۔ تیرے وجود کے دریا میں طوفان نہیں ہے۔ دریا کے پرسکون ہونے کا مطلب ہے سستی اور کاہلی، یعنی ایک بے عمل زندگی گزار رہے ہیں۔ اس میں آگے بڑھنے کی کوشش اور نئے حقائق کی تلاش کی جستجو نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم نام کے مسلمان ہو، تمہاری خودی مسلمان نہیں ہے۔ علامہ اقبال ہی کا ایک شعر ہے: زبان سے کہہ تو دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مزید یہ کہ تقدیر کا شکوہ کرتے رہتے ہو اور اپنی بے عملی کا دفاع کرتے ہوئے کہتے ہو کہ یہ تو ہماری تقدیر میں ہی لکھی ہوئی ہے۔ علامہ اقبال ہی کا مصرع ہے: عمل سے فارغ ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ خودی کے ذریعے آپ اپنی تقدیر خود لکھ سکتے ہیں۔ اس موضوع پہ ان کا مشہور زمانہ یہ شعر ہے: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس کے بعد چھٹا شعر ہے: کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر، کبھی دریا کے سینے میں اتر کر، کبھی دریا کے ساحل سے گزر کر، مقام اپنی خودی کا فاش تر کر۔ اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ اس شعر کا بنیادی مفہوم اور پیغام یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی کوششوں اور کاوشوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی خودی کی حقیقت کو پہچانے۔ موج کی طرح ابھرنا، سینے میں اترنا اور ساحل سے گزرنا زندگی کے مختلف نشیب و فراز کی نشاندہی کر رہی ہے۔ ساتواں شعر ہے: ایک کی غلامی سے ہے روح تیری مزمحل، سینہ بے سوس میں ڈھونڈ خودی کا مقام۔ مزمحل کے معنی ہے کمزور ہونا یا ناتواں ہو جانا۔ غالب کا ایک شعر ہے: مزمحل ہو گئے قوا غالب، اب عناصر میں وہ اعتدال کہاں۔ سینہ بے سوز، ایسا سینہ جس میں ذوق و شوق اور تلاش و جستجو کی کوئی تپش نہ ہو، یعنی مردہ دل و مردہ سینہ۔ غلامی کی وجہ سے تیری روح کمزور پڑ چکی ہے، کیونکہ تیرے سینے میں ایک مردہ دل ہے۔ یہ مردہ دل اس لیے ہے کیونکہ تمہاری خودی کھو چکی ہے۔ خودی کی مدد سے تمہارے مردہ و بے سوز دل پھر سے ذوق و شوق اور خودداری کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ اس طرح تم غلامی کا طوق اپنی گردن سے اتار پھینک سکو گے۔ یہی تمہاری روح کی بیماری اور ناتوانی کا علاج ہے۔ اس کے بعد آٹھواں شعر: تمام عارف و عامی خودی سے بیگانہ، کوئی بتائے یہ مسجد ہے یا کہ میخانہ۔ عارف جاننے والا اور عامی عام لوگ، بیگانے کے معنی ہے غافل ہونا۔ میخانہ شراب پینے کی جگہ۔ علم رکھنے والا اور لا علم اشخاص یکساں طور پہ خودی کی قدر و منزلت اور مقام و مرتبے سے ناواقف ہے۔ یہ شعر میں علامہ اقبال کا موقف ہے۔ اس وجہ سے علامہ کو عارف اور عامی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ نواں شعر: خودی سے اس طلسم رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں، یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا۔ طلسم سے مراد جادو یا مسٹری۔ رنگ و بو علامہ اقبال نے اس مادی دنیا کو کہا ہے، اور کبھی وہ اس دنیا کو حلقہ شام و سحر اور جہان آب و گل سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ طلسم رنگ و بو سے مراد یہ دنیا جس نے انسان کو اپنی سحر میں مبتلا کر رکھا ہے۔ علامہ اقبال بارہا اس سحر کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، جیسے کہ نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا۔
اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکاں اور بھی ہے۔ اپنی جولاگاہ زیر آسماں سمجھات ہمیں، آب و گل کے کھیل کو اپنا جہاں سمجھات ہمیں۔ آب کے معنی ہے پانی اور گل کے معنی ہے مٹی۔ آب و گل کے جہان یعنی مٹی اور پانی سے بنی ہوئی یہ دنیا۔ خودی سے اس دنیا کی سحر کو توڑ سکتے ہیں، اور خدا کی حقیقی بندگی اس وقت ہو سکتی ہے جب دنیا کی محبت دل سے نکل جائے۔ یہی توحید کی حقیقت ہے جس تک خودی کے ذریعے ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آخری شعر ہے، خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آپ جو اسے سمجھا ہے اگر تو چارہ نہیں۔ بحر کے معنی ہے سمندر، اور آبجو کے معنی ندی نہر۔ خودی ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، خودی کی وسعت کی کوئی حد حدود مقرر نہیں۔ اگر آپ نے اپنی کم نظری اور کم فہمی کی وجہ سے اس کو ایک نہر کے مانند بہت چھوٹا تصور کیا ہے تو اس کا کوئی علاج میرے پاس نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے 10 اشعار کا مطالعہ مکمل کر لیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، اور ان اشعار کی وضاحت کے دوران ان اشعار میں سے کسی شعر کا کوئی نیا پہلو آپ کے سامنے آیا ہو تو ضرور اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ اس موضوع کا پہلا پارٹ تھا، جلد ہی دوسرے پارٹ کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ آخر میں ان تمام اشعار کو ایک بار پھر دہراتے ہیں۔ خودی سے مرد خود آگاہ کا جمال و جلال، کی یہ کتاب ہے باقی تمام تفسیریں۔ خودی ہے زندہ تو ہے موت ایک مقام حیات، کی عشق موت سے کرتا ہے امتحان ثبات۔ خودی ہے زندہ تو دریا ہے بے کرانہ تیرا، تیرے فراق میں مضطر ہے موج نیل و فرات۔ خودی ہے مردہ تو مانند گاہ پیش نسیم، خودی ہے زندہ تو سلطان جملہ موجودات۔ تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلماں کیوں نہیں ہے۔ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر، کبھی دریا کے سینے میں اتر کر، کبھی دریا کے ساحل سے گزر کر، مقام اپنی خودی کا فاش تر کر۔ ایک ہی غلامی سے ہے روح تیری مضمحل، سینہ بے سوس میں ڈھونڈ خودی کا مقام۔ تمام عارف و عامی خودی سے بیگانہ، کوئی بتائے یہ مسجد ہے یا کہ میخانہ۔ خودی سے اس طلسم رنگ بو کو توڑ سکتے ہیں، یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا۔ خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آپ جو اسے سمجھا ہے اگر تو چارہ نہیں۔ والسلام۔